اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين۔ معزز مکرم علماء کرام، بالخصوص بزرگ شخصیت صدر جلسہ حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب قبلہ مدث اللہ العلی، خطیب و امام سٹی جامع مسجد، قائد جلسہ اور اس پروگرام کے روح رواں، متحرک و فعال شخصیت، پیکر اخلاص حضرت مولانا حافظ عمران اشرفی صاحب قبلہ مدث اللہ العلی، خلیفہ شیخ الاسلام، جملہ حاضرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات، آج کی عظیم الشان محفل خراج عقیدت ہے اس عظیم بارگاہ میں دنیا جنہیں سراج الامہ، امام الائمہ، فیض یافتہ صحابہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے جانتی ہے۔ معزز حضرات، آپ کا عظیم الشان کارنامہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کن کن راہوں سے گزری ہے؟ ہمارے لیے آپ کی زندگی میں جو چیزیں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں کیا لینا چاہیے، انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو آپ کے گوش گزار رہے گی۔
آج جو حنفی ہے، جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ ہم جو حنفی ہے اور جن کی تقلید کی بنیاد پر ہم حنفی کہلاتے ہیں، اس شخصیت کا تذکرہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد حنفیت کیا ہے، فقہ حنفی کیا ہے، کس طریقے سے مدون ہوا ہے، اس کو نہیں جانتے ہیں۔ بات انشاءاللہ آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل کے لیے احادیث مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں مگر وہ کتاب مبین قرآن مجید میں موجود ہے۔ دنیا میں یا تو خشکی کا حصہ ہے یا تری کا حصہ ہے، خشک و تر کہہ کر ساری دنیا، ساری کائنات اسی میں لا لی گئی۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز ہو، وہ اس کی رہنمائی آپ کو قرآن مجید میں ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے مسائل کو اخذ کرنا، مسائل نکالنا، یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کام کو بخوبی انجام دیا ہے فقہائے کرام نے۔ قرآن مجید سے مسائل کو اخذ کرنا، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، اس کو نکالنا، امت کے لیے سہولت کی راہیں فراہم کرنا، یہ کام ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ ان میں سب سے بلند و بالا مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز حضرات، آج کا غیر مقلد ذہن یہ کہتا ہے کہ انہی چیزوں کو ماننا چاہیے جو قرآن اور جو حدیث میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں بن سکتی، اس کے علاوہ سب شرک و بدعت ہے۔ اس طریقے کے فتوے لوگ آج کل دینے لگے ہیں۔ تقلید شخصی کو نہ جانے کس بنیاد پر شرک کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تقلید کا تصور دور صحابہ میں بھی تھا، وہ بھی چیز آپ کو آگے چل کر بتائی جائیں گی۔ تقلید کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ تقلید یعنی اپنے امام کے، جن کے ہم پیروی کر رہے ہیں، با دلیل قول کو دلیل کے تقاضے کے بغیر مان لیا جائے کہ جو کچھ میرے امام نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے اور قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہی فرمایا ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہ چاہنا، یہ ہوتا ہے تقلید۔ لیکن آج کا غیر مقلد ذہن یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے سارے مسائل جو ہے قرآن و حدیث سے
خود نکالے جائے، کسی کی تقلید نہ کی جائے، کسی کے پیچھے پیچھے نہ چلا جائے۔ اب بھلا بتائیے کہ اگر ہر شخص خود قرآن مجید سے مسائل نکالنے بیٹھے تو ایک تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کو حج پہ جانا ہے اور حج کے تعلق سے وہ دلائل ڈھونڈے قرآن میں، مجھے طواف کعبہ کرنا ہے، دلیل کیا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانا ہے، ایک چکر لگانا ہے، کتنے لگانا ہے، کیا کیا دلائل ہے اس کے؟ رمی جمار ہو، وقوف عرفہ ہو، یا سارے جو حج کے معاملات ہے اس بارے میں وہ اپنے بلبوتے پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اگر دلائل ڈھونڈنے لگ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ حج کا موسم گزر جائے گا اور یہ صاحب ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تب بھی ان کو پورے دلائل نہیں مل سکے گے۔ یہ نظر تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے مسائل اخذ کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ قرآن مجید سے مسائل کو نکالنا، وہ فہم و بصیرت حاصل کرنا، اسی کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے، فقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے اولی الامر کی، جو اہل معاملہ ہے ان کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے تو فقہائے کرام ہے، جنہوں نے دین کے احکام کھول کھول کر جو ہے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر جو ہے امت کو دیے ہیں۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور اہل امر کی اطاعت کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم ہے، نبی کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ امر ولا نہی، کہ اللہ کے رسول کوئی معاملہ ہمیں درپیش آ جائے، اس کے بارے میں کرنے کا حکم بھی نہ دیا گیا ہو اور منع بھی نہ کیا گیا ہو، تو ہم اس پر کیا حکم لگائے اور اس پر کہ عمل کرے یا نہ کرے، یا اس بارے میں ہم کیا کریں؟ یعنی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ قرآن بھی خاموش ہو اس چیز کے بارے میں، حدیث بھی خاموش ہو، نہ حکم دیا گیا ہو نہ منع کیا گیا ہو، ایسے معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ شاور الفقہاء والعابدین، اے علی فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرو۔ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو فقہاء کہا جاتا ہے، عابدین عبادت گزار۔ یعنی فقہاء سے پوچھو اور صوفیہ سے پوچھو، صوفیوں سے زیادہ عبادتیں کس نے کی ہیں؟ تو اللہ کے کرم سے فقہاء بھی ہمارے پاس ہے اور صوفی بھی ہمارے پاس ہے۔ معزز حضرات، حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، بما تقضی یا معاذ، یا کیف تقضی یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے جو ہے تو فیصلہ کروں گا۔ کہا اِلَّمْ تَجِدْ فی کتاب اللہ، اے معاذ اگر تم اللہ کی کتاب میں اس چیز کو نہ پاؤ، اس کے حکم کو نہ پاؤ، تو پھر فیصلہ کس طرح کرو گے؟ کہا اقضی بسنت رسول اللہ، کہا میں اللہ کے رسول کی سنت کو سامنے رکھوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا، حدیث مبارکہ سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ کہا اِلَّمْ تَجِدْ بسنت رسول اللہ، اگر تم سنت رسول میں اسے نہ پاؤ، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں اگر موجود نہ ہو یا حدیث میں موجود نہ ہو، موجود تو سب ہے، اگر تم نہ پاؤ، تمہاری نظر وہاں تک نہ پہنچ سکے، خدا کی کتاب میں تو ہر شے موجود ہے۔ اس کو یوں سمجھ جائیے کہ سمندر میں موتی نکالنے کے لیے غوطہ تو سب لگاتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ
کنکر آ جاتا ہے، پتھر آ جاتا ہے، موتی سب کے ہاتھ نہیں آتا ہے. جو ماہر غوطہ خور ہوتا ہے نا، موتی اسی کے ہاتھ میں آتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے مسائل نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے امام اعظم چاہیے، اس کے لیے امام شافعی چاہیے، اس کے لیے امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ظفر، امام ابو یوسف، امام محمد، فقہا اور مجتہدین کی ذات چاہیے. اس کے لیے جو ہے فقہاء کرام چاہیے. تو حضرات گرامی، کہا کہ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پائے تو کہا سنت رسول سے اس مسئلے کا حل کروں گا. اگر کہا سنت رسول میں بھی اس مسئلے کو نہ پاؤ تو اے معاذ کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ دلائل صرف دو نہیں ہیں، قرآن اور حدیث، بلکہ دلائل کی دنیا اس سے بھی آگے ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. معزز حضرات، حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں سنت رسول میں نہ پاؤں تو اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. قرآن و حدیث کے جو دلائل ہے اس میں غور و فکر کر کے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ تم اپنی رائے دین میں داخل کر رہے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے علاوہ تم فیصلہ کر رہے ہو، حدیث کے علاوہ فیصلہ کر رہے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ مجھے خط لکھنا اور اس مسئلے کا جواب مجھ سے طلب کر لینا، جو میں کہوں وہ جواب ہے. یہ کنڈیشن اللہ کے رسول نے نہیں لگائی، بلکہ حضرت معاذ بن جبل نے یہ فرمایا کہ قرآن و حدیث کے سائے میں پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ وفق رسول اللہ بما یحب و یرضا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ جس نے اللہ کے رسول کے قاصد یعنی معاذ بن جبل کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جسے اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے. حضرات گرامی، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مسائل میں غور و فکر کر کے، قیاس کر کے اس سے مسائل کو نکالنا. دلائل چار ہے: اللہ کی کتاب، سنت رسول، اجماع صحابہ، اور اس کے بعد قیاس بھی جو ہے تو دلیل ہے. قیاس کیا ہے؟ یہ قیاس الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کسی معلوم مسئلے میں غور و فکر کر کے نامعلوم مسئلے کو معلوم کر لینا، یہ قیاس ہوتا ہے. کسی معلوم مسئلے کی علت اور وجہ میں غور و فکر کر کے معلوم مسئلے کی وجہ پر حکم لگا دینا، یہ قیاس ہوتا ہے. مثال کے طور پر شراب حرام ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ دیکھیے کہ اس طریقے کے بیانات ہم سننے کے عادی نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا. ہم کیسے سمجھیں گے کہ امام اعظم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور جس میدان میں کام کیا ہے وہ ہے کیا، اور فقہ کیا ہے، کس طریقے سے فقہ حنفی مدون ہوا ہے، یہ ساری باتیں. تو دیکھیے شراب حرام ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک فقی غور و فکر کرتا ہے کیا اس کے رنگ کی وجہ سے حرام ہے؟ ویسے رنگ کی تو بہت ساری چیزیں جو حلال بھی ہے. سوچتا ہے کہ نہیں، اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے. شراب حرام ہے، کیا اس کے ٹیسٹ اور مزے کی وجہ سے؟ اس ٹیسٹ اور مزے کی دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پر نہیں ہے. پھر کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر شراب حرام ہے؟ تو وہ ہے اس کا نشہ. نشے کی بنیاد پر جو ہے تو شراب حرام ہے. اب ایک زمانہ گزرتا رہا، صدیاں گزرتے رہی، اب کچھ چیزیں مارکیٹ میں ایسی آ گئی، نشے کی گولیاں ہے، افیم ہے، چرس ہے، دیگر نشہ آور چیزیں ہے. اب اس کا ذکر تو آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ آج کے دور کی ایجاد ہے. اس کا ذکر آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا. آپ اس کو حرام کس بنیاد پر کریں گے؟
تو ایک حرام چیز جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اس کی علت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نشہ. تو یہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے گی، ایک فقیہ جو ہے تو وہاں پر حکم لگاتا جائے گا، قیاس کر کے اس مسئلے پر قیاس کر کے اس کا حکم یہاں پر لگائے گا کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے تو حرام ہے. اور حدیث سے اس کی تائید بھی ملتی ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے پھر وہ کسی شکل میں ہو اور کسی نام سے ہو. تو معزز حضرات، یہ قیاس جو ہوتا ہے یہ مثبت حکم نہیں ہوتا ہے، حکم کو ثابت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مظہر حکم ہوتا ہے، حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. تو حضرات، اس طریقے سے دلائل جو بنتے ہیں وہ 4 ہیں. کسی بھی مسئلے کا حل قرآن مجید سے نکالا جائے گا، اس میں اگر نہ پائے تو پھر سنت رسول ہے، اس میں اگر نہ پائے تو اجماع ہے. اگر وہاں بھی ہم کو نہیں ملتا ہے اجماع صحابہ میں یا خلفائے راشدین کے فیصلوں میں، اگر وہاں بھی ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہوتا ہے تو پھر قیاس کیا جائے گا تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر. جس طریقے سے امام شافعی نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، آپ حرم میں تشریف فرماتے، کہا کہ جو مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب تمہیں قرآن مجید سے دوں گا. تو ایک شخص آیا اور کہا کہ مچھر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی مچھر کو مار دے، قتل کر دے، تو اس پر دم لازم آئے گا یا نہیں؟ حالت احرام میں ما علی المحرمی، اس محرم پر کیا حکم ہے جو حالت احرام میں زنبور کو، مچھر کو جو ہے تو قتل کر دے؟ تو امام، اب زنبور کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں بھی یہ مسئلہ باضابطہ نظر نہیں آتا ہے. تو اب امام شافعی نے تو اعلان کیا تھا کہ میں ہر مسئلے کا جواب تمہیں قرآن و حدیث سے دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سنو، خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو قرآن نے کہاں بھیجا؟ رسول کی بارگاہ میں. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت جو ہے واجب ہے، ان کا طریقہ واجب ہے. تو رسول نے کہاں بھیجا؟ اپنے خلفاء راشدین کے پاس. سوال کرنے والے سے آپ نے پوچھا کہ تو حضرت عمر کو خلیفہ راشد مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ کہا حضور مانتا ہوں. تو کہا حضرت عمر نے کہا ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں جس سے مچھر جو ہے مر جائے، یا حالت احرام میں جو مچھر کو مار دے یا قتل کر دے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دم لازم نہیں ہے. یہ فیصلہ حضرت عمر نے فرمایا ہے. تو کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن سے جواب دے رہا ہوں. کہا قرآن سے تو جواب دیا، قرآن نے رسول اللہ کے بارگاہ میں بھیجا، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی بارگاہ میں بھیجا. تو حضرات گرامی، قرآن کو سمجھنے والا ذہن تو انسان کے پاس چاہیے. آج لوگ یہ دعوے کرنے لگے ہیں، خصوصاً غیر مقلدین، کہ 2 کتابیں حدیث کی پڑھ کر ہم صحابہ سے زیادہ نالج جمع کر لیتے ہیں حدیث کا. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کے سینے تو علم کے صندوق تھے، علم کے سمندر تھے. کوئی ان کا مقابلہ کیا کرے علمی اعتبار سے، جنہوں نے آمنہ کے لال سے پڑھا تھا. معزز حضرات، تو اس طریقے سے فقہاء کرام نے قرآن مجید، احادیث مبارکہ سے مسائل کا حل نکالا ہے. اس میں سب سے نمایاں شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امت کے 5 لاکھ مسائل کا حل، تقریباً 5 لاکھ مسائل کا حل آپ نے امت کو دیا ہے قرآن و حدیث سے. آپ یہ بھی سمجھ جائیے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قرآن میں موجود ہونا اور ایک ہوتا ہے وہاں تک نگاہ کا پہنچنا.
قرآن میں موجود تو سب کچھ ہے، ہر ایک کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، جو بڑا دیداور ہوتا ہے اسی کی نگاہ پہنچتی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازہری نے علی بن عیسیٰ بن موسیٰ الہاشمی کے تعلق سے واقعہ لکھا ہے، اور ایسا ہی واقعہ ہارون رشید اور زبیدہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ باغ میں ٹہل رہے تھے رات کے وقت۔ زبیدہ نے اپنے حسن کی کچھ زیادہ ہی تعریف کی اور یہ کہا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نہ جانے کن سوچوں میں تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ زبیدہ 3 دن میں تمہیں یہ ثابت کرنا ہے، وہ بھی قرآن سے، کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، ورنہ تم پر 3 طلاق۔ حضرات گرامی، اب قرآن سے ثابت کرنا ہے 3 دن کے اندر کہ زبیدہ جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ابھی خلیفہ ہارون رشید کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا اور پتہ چلا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، اسے بھی فکر ہوئی، محبت تھی زبیدہ سے۔ زبیدہ نے بھی کہا کہ میں نے تو محبت میں کہا تھا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے کہاں پتہ تھا کہ ایسے جملے جو ہے خلیفہ ہارون رشید کی زبان سے نکل جائیں گے اور رشتہ ہی مشکل میں پڑ جائیں گا۔ خیر، قرآن میں سب کچھ ہے، تو اس مسئلے کا حل بھی علماء کو ڈھونڈنے کے لیے بلایا گیا۔ ساری سلطنت سے علماء جمع ہوئے، اور جب جمع ہوئے تو دیکھ رہے اس بنیاد پر کہ قرآن میں سب ہے، لیکن وہاں کا ملے کہ زبیدہ جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بات کا بادشاہ ہے، قرآن نازل پہلے ہوا ہے، لیکن اس امید پر تلاش جاری ہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، نماز عصر کا وقت آ گیا، اب سورج غروب ہونے والا ہے اور رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ کسی نے زبیدہ سے کہا کہ زبیدہ، یہ علماء قرآن کی ورق گردانی کر رہے ہیں، اس دور میں ایک عارف کامل بھی ہے جو دیوانہ نظر آتا ہے، دنیا جسے بہلول دانہ کہتی ہے، ذرا بہلول دانہ سے بھی تو مدد لے لے، اور بہلول دانہ کے سامنے بھی تو مسئلہ رکھ دیں۔ بہلول دانہ کب کام میں آئیں گے؟ تو زبیدہ نے جھٹ سے سپاہیوں کو دوڑایا اور کہا جاؤ اور بہلول دانہ کو تلاش کرو۔ سپاہی جاتے ہیں، حضرت بہلول دانہ قبرستان میں لیٹے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے کہا کہ چلیے حضور، کہا کس طرف چلنا ہے؟ کہا کہ آبادی میں چلیے اس ویرانے سے۔ کہا آبادی کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس کو آبادی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اصل آبادی تو یہ قبرستان ہے، ادھر کے سارے ادھر آ رہے ہیں، ادھر کا کوئی ادھر نہیں جاتا ہے، سارے کے سارے ادھر آ رہے ہیں، ادھر کا ریٹرن ادھر کوئی نہیں جاتا ہے۔ دانہ جو ہے ایک دیوانے کے آگے بے بس ہو گئے۔ سپاہی کا حضور بادشاہ کے محل میں بلایا گیا ہے۔ حضرت بہلول دانہ آتے ہیں، دیکھیے قرآن میں تو سب کچھ ہے، ہر ایک کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو حضرت بہلول دانہ جب محل میں آئے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کیا سورہ بقرہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کیا سورہ آل عمران پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ سورہ نساء؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ 114 سورتوں کے نام گناتے جا رہے ہیں اور وقت جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب علماء کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس دیوانے کے فراق میں لگ کر جو ہے ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا وقت جو بچا ہے، جب یہ بے اعتنائی دیکھیں تو کہا کیا تم نے سورہ 3 پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا اگر غلط پڑھوں تو اسے صحیح کر دینا۔ مسئلہ یہ تھا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ قرآن سے ثابت کرنا تھا۔ اب حضرت بہلول دانہ قرآن کی تلاوت کر رہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ
لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، ہم نے سورج کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. کہا غلط پڑھا ہے آپ نے. کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، ہم نے چاند کو سب سے زیادہ احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے. کہا یہ بھی غلط پڑھا ہے. کہا پھر صحیح کیا ہے؟ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. کہا پھر جھگڑتے کیوں ہو؟ زبیدہ بھی انسان ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. حضرات گرامی دیکھیے، جہاں دیگر کی نگاہ نہیں پہنچ سکی وہاں حضرت بہلول دانا کی نگاہ پہنچ گئی ہے. تو ان مسائل پر سب سے زیادہ جو نگاہ جاتی تھی امام اعظم کی جاتی تھی. بچپن ہی سے اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ عظیم محدث حضرت قتادہ کوفہ کی جامع مسجد میں آئے اور بیان کرنے لگے. بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگو جو پوچھنا ہے پوچھو. اب معاملہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے علمی جاہ و جلال کے آگے خاموش تھے، کسی میں سوال کرنے کی جرات نہیں تھی. لیکن بار بار جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو پھر امام اعظم بچپنے کی عمر میں تھے. آپ نے اپنے بازو والے سے کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان کا لشکر جب وادی نمل سے گزر رہا تھا تو 3 میل کی دوری سے جو ہے ایک چوٹی نے اس کو محسوس کیا تھا اور دیگر چوٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو کہا جس چوٹی نے یہ جملہ کہا تھا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، تو وہ چوٹی مادہ تھی یا نر تھا؟ یہ بتائیے. سوال یہ ہے وہ چوٹی نر یا مادہ، میل یا فیمیل؟ ابھی چوٹی آپ کے سامنے بھی ہو تو آپ بتا نہیں سکتے، ہے نا؟ آپ کو دوربین بھی دے دی جائے تو آپ بتا نہیں سکتے نر ہے یا مادہ ہے. اور سوال اس دور کا کیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے وہ چوٹی مادہ تھی یا نر تھا؟ تھی یا تھا؟ تو وہ خاموش ہو گئے. کہا کہ تم میں سے کوئی اس سوال کا جواب جانتا ہے؟ تو جس کو امام اعظم نے سوال پوچھنے کے لیے کہا تھا اس شخص نے امام اعظم سے پوچھا کہ بچے تم اس سوال کا جواب جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں. کہا ذرا بتا دیجئے انہیں. کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور وہ چوٹی جو ہے تو مادہ تھی، نر نہیں تھا، مادہ تھی. کہا کہ کس بنیاد پہ تم کہہ سکتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے جس نے چوٹی کو پیدا کیا ہے وہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے قالت نملتن. وہاں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ مذکر کا نہیں بلکہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ چوٹی جو ہے فیمیل تھی، مادہ تھی. اگر وہ مذکر ہوتا تو اس کے لیے قالا کہا جاتا، لیکن مؤنث تھی اس لیے قالت کہا گیا ہے. تو امام اعظم کے قرآن فہمی پر جو ہے تو حضرت قتادہ بڑے حیران ہوئے. یہ بچپن کا عالم ہے تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا اور پھر آگے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی یہ امام اعظم ہے جن کی نگاہ مسائل پر اس قدر جلد جو ہے اس کے فیصلے پر پہنچتی تھی کہ لوگ ابھی حیران ہی رہ جاتے تھے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری اجازت کے بغیر اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق. اور اجازت دیتا نہیں تھا بیوی کو گھر جانے کے لیے. ابھی اچانک وہ کسی سفر پر چلا گیا. اب اس عورت کا باپ بیمار تھا، بیماری میں باپ سے ملنے نہیں جا سکی. اچانک کان میں یہ خبر پڑتی ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اب شوہر تو باہر ہے، اجازت لے تو کس سے لے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ بغیر اجازت اگر جائیں گے تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گے، رشتہ ختم ہو جائیں گا. اب کرے تو کیا کرے؟ جب یہ خبر پہنچی تھی کہ بیمار ہے تو اس نے اپنے آپ کو روکا تھا، کنٹرول کیا تھا. لیکن یہ خبر جب ایک بیٹی کے کانوں میں پڑتی ہے کہ باپ جا چکا ہے اس دنیا سے
وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتی ہے اور نکل جاتی ہے اپنے گھر سے کم باپ کا آخری دیدار تو کر لے۔ حضرات گرامی، پھر واپس جب گھر آتی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ بھی آتا ہے، تو مسئلہ یہ جنم لیتا ہے کہ یہ تو بغیر اجازت چلے گئی ہے، طلاق واقع ہو گئی ہے۔ جس کسی سے بھی پوچھا کہ اس بارے میں حکم کیا ہے، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ہر ایک نے کہا کہ واقع ہو گئی، بغیر اجازت جو ہے یہ باپ کے گھر گئی ہے، اس لیے جو ہے تو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ آپ بھی غور کیجئے، مسئلہ امام اعظم کے پاس آیا، کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کہا کہ آپ دین میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ علماء نے کہا کہ مسئلہ ظاہر ہے، طلاق واقع ہو چکی ہے، اس کے بغیر اجازت باپ کے گھر یہ گئی ہے۔ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ کہا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ کہا کہ سنو، مرنے کے بعد مرنے والے کا جائیداد پر کوئی حق باقی رہتا ہے؟ نہیں، وہ جائیداد کس کی ہو جاتی ہے؟ اس کے وارثوں کی ہو جاتی ہے۔ اس جائیداد کے مالک کون بن جاتے ہیں؟ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ اب اس جائیداد پر وارثوں کا حق ہے، اس کے مالک اس کے وارث ہے۔ تو اب اس کے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور اسی باپ کی یہ بیٹی ہے، تو وراثت کس کو ملیں گی؟ اس بیٹی کو ملے گی، لہٰذا یہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، خود اپنے گھر پر گئی ہے۔ جب علماء نے یہ سنا تو کہا کہ واللہ جہاں ان کا ذہن پہنچتا ہے وہاں ہمارے گمان کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں ہمارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، بڑے واقعات ہیں، کس واقعے کو بیان کریں، لیکن آپ کو ضرور میں یہ بیان کروں گا واقعات سے ہٹ کر، اس طریقے کے آپ کی عقل و دانائی، فہم و فراست، قرآن فہمی کے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن امام اعظم نے کس طریقے سے فقہ کو مدون کیا ہے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اور کس ماحول میں امام اعظم پروان چڑھے ہیں۔ بعض لوگ امام اعظم کی فہم و فراست کی بنیاد پر آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دین میں قیاس سے کام لیتے رہے، اپنی عقل سے کام لیتے رہے۔ حالانکہ الزام بالکل غلط ہے۔ بڑے بڑے محدثین آپ کے استاد بھی رہے ہیں اور بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں، بلکہ امام اعمش یہ بڑے محدث تھے، زندگی بھر اللہ کے رسول کی حدیثیں لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ امام اعظم کے تقریباً 4000 اساتذہ رہے ہیں۔ کتنے؟ 4000 اساتذہ سے جنہوں نے علم لیا، ان کے علمی مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس میں امام اعمش بھی ہے۔ کچھ 100 دن امام اعمش کی کلاس میں امام اعظم کو گزر چکے تھے پڑھتے پڑھتے۔ امام اعظم لکھا نہیں کرتے تھے، دیگر افراد لکھ لیا کرتے تھے۔ امام اعمش کے پاس ایک مسئلہ آیا اور سوال آپ سے جب پوچھا گیا تو امام اعمش اس کا جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میں سے کوئی اس مسئلے کا جواب جانتا ہے؟ سارے خاموش تھے۔ امام اعظم نے کہا کہ میں اس مسئلے کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے جواب دیا، اور وہی جواب دیا جو اس کا جواب بنتا تھا۔ امام اعمش نے بھی کہا کہ تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ امام اعمش بھی مطمئن ہوئے، کہا کہ یہ جواب تمہیں کہاں سے آیا ہے، یہ اس مسئلے کا حل تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ کہا کہ من الاحادیث التی حدثتنیہا، استاد محترم میں نے انہی احادیث سے اس مسئلے کا حل نکالا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ فقیہ اور محدث میں فرق دیکھیے، انہی احادیث سے اس مسئلے کا حل نکالا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے۔ جب بتایا امام اعظم نے کہ کس حدیث سے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالا ہے، تو
حضرت امام اعمش جو ہے پکار اٹھتے ہیں، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے گروہ فقہاء، اے فقہاء کرام، تم ہو ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب، ماہر سرجن، اور ہم ہے دوا فروش یعنی میڈیکل والے، یعنی دواؤں کا ذخیرہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کس بیماری کو کون سی دوا لگتی ہے، کون سی بیماری کس دوا سے اچھی ہوتی ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ حدیث کا ذخیرہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہم نہیں پہچانتے۔ لیکن اے گروہ فقہاء، تمہیں مبارک ہو کہ تم ماہر ڈاکٹر ہو، تم جانتے ہو کہ کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، اور تم جو ہے تو طبیب حاذق ہو، ماہر سرجن ہو۔ اور امام اعظم سے پھر یہ فرمایا امام اعمش نے، یا ایھا الرجل اخذت من کلا الطرفین، اے شخصیت، اے ابو حنیفہ، تم وہ ذات ہو کہ تمہارے پاس حدیث کا اسٹور بھی ہے اور اس کے بعد فقہ کی دولت بھی ہے، یعنی تم ماہر طبیب بھی ہو اور حدیث کا اسٹور بھی تمہارے پاس ہے، حدیث بھی جانتے ہو، فقہ بھی جانتے ہو، مسائل بھی جانتے ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ امام اعظم کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 17 حدیثیں آتی تھی، 17 حدیثیں آتی تھی۔ امام بخاری جن احادیث پر ناز کرتے ہیں نا، امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب کو مقام اور مرتبہ یہ حاصل ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح جو کتاب ہے شرائط کی بنیاد پر، وہ بخاری شریف کو مانا جاتا ہے۔ تو معزز حضرات، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث پر مجھے ناز ہے وہ ہے ثلاثیات، یعنی امام بخاری اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطے ہے، 3 راوی بیچ میں ہے، اور ان 3 راویوں کے واسطے سے جو بات امام بخاری تک پہنچتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں، اس کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ تو ایسی کتنی احادیث ہے بخاری میں، تو اس کی تعداد جو ہے تو 16 ہے جن پر امام بخاری ناز کرتے ہیں، اور حذف مکررات کے ساتھ ان کی تعداد صرف 14 بچتی ہے جس پر امام بخاری کو ناز ہے۔ حضرات گرامی، امام بخاری سے پوچھا گیا کہ 14 حدیثیں آپ کو ملی کہاں سے ہے؟ کہا امام اعظم کے شاگردوں سے پڑھ کر آ رہا ہوں یہ حدیث ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور جن حدیث پر ناز ہے وہ ملتی ہے امام اعظم کے شاگردوں سے۔ حدیث میں مقام و مرتبہ یہ ہے امام اعظم کا کہ آپ کی احادیث پر بڑی گہری نگاہ تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے ڈائریکٹ اخذ فیض فرمایا تھا۔ آپ کے اساتذہ میں نبی کے صحابہ رہے ہیں، جس کے اساتذہ نبی کے صحابہ رہے ہو صرف 17 حدیثیں وہ جانے گا۔ جس نے امت کے ہزاروں لاکھوں مسائل حل کیے ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف 17 حدیثیں آتی تھی۔ حضرات گرامی، یہ ایک بھونڈا مذاق ہے جو امام اعظم کی دشمنی میں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم جس شہر میں پیدا ہوئے، ذرا اس شہر کا بایو ڈاٹا اور جغرافیہ اگر ہم معلوم کر لے تو ان کے علمی مقام کا اندازہ لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کی ولادت کوفہ میں ہوئی 80 ہجری میں، اور کوفہ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے اس شہر کو بسایا۔ دیکھیے نا، شہر میں حال احوال جس طرح کا ہوتا ہے، ماحول جس طرح کا ہوتا ہے، اسی میں شخصیت پروان چڑھتی ہے نا۔ ابھی آپ کا پونا شہر، اس میں دنیاوی ایجوکیشن پہ کچھ زیادہ ہی زور ہے، تو یہاں بڑے بڑے ماہرین نظر آتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ حیدرآباد چلے جائیے، دکن کے علاقوں میں چلے جائیے، اردو زبان کا ماحول ہے تو اردو اپنے عروج پر نظر آئیں گی۔ ماحول جو ہے تو انسانوں کو بناتا ہے۔ تو امام اعظم کی ولادت جس شہر میں ہوئی اس کا نام ہے کوفہ، اور اس کو بسایا حضرت عمر فاروق نے 17 ہجری میں۔ اور اس شہر میں
نبی کے تقریباً 1000 صحابہ اکرام رہائش پذیر رہے، 1000 صحابہ، اور 1000 صحابہ میں بھی 300 صحابہ وہ تھے کہ بیعت رضوان کے موقع پر جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، اور ان 1000 میں 70 وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تھی، اور مجاہدین بدر جو کہلائے ان میں 70 وہ صحابہ تھے، یعنی بالکل نبی کے قریبی صحابہ۔ اور اس شہر کا قاضی بنا کر جس شخصیت کو حضرت عمر فاروق نے بھیجا تھا وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے کہ حضور کے صحابہ جن کو اس لقب سے یاد کرتے تھے، صاحب النالین والسواک والغسل، حضور کے نالین، حضور کے مسواک، حضور کے وضو کا پانی، اس خدمت پر یہ مامور رہا کرتے تھے۔ اور سب کے لیے قانون یہ تھا کہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اجازت لیا جائے، لیکن اس اجازت کے قانون سے بھی حضور نے ان کو بری کر دیا تھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تمہارا جب جی چاہے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب میری بارگاہ میں آنا چاہو آ سکتے ہو۔ یہ جو ہم تصورات کے عالم میں شعر پڑھتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے، حضور کے نالین جو سر پہ رکھنے کو مل جائے۔ لیکن جس شخصیت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہمیشہ حضور کے نالین جن کے پاس رہا کرتے تھے اور وہ حضور کے نالین کو سر پر بھی رکھا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ایسے عظیم الشان صحابی کبھی اپنی آستینوں میں حضور کے نالین چھپا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول سے اخذ فیض کیا ہے، علم کا وہ سرمایہ لیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ نبی جس سے قرآن سنے، نبی جس سے کہے کہ مجھے قرآن سناؤ، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے کہ قرآن سناؤ، اور جب قرآن سناتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن کو جبریل امین کے لہجے میں پڑھے، وہ عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد بن جائے۔ جس طرح جبرائیل قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے سنے۔ بڑا علمی سرمایہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول نے دیا، پڑھایا بھی، پلایا بھی، ہر طریقے سے لبریز کیا، اور ان کو جو عمر ملی ہے حضور کے ظاہری حیات میں اللہ کے رسول کے سامنے، یعنی ایک طالب علم کی جو عمر ہوتی ہے بچپن سے لے کر وہ علم حاصل کرتا ہے، وہی عمر ملی۔ اعلان نبوت جب فرمایا تو کسی کی عمر 30 سال، کوئی 40 سال، 50، کوئی عمر کے آخری حصے میں، لیکن ان کو جو عمر ملی حضور کے سامنے وہ طالب علمی کی عمر تھی۔ بھرپور اپنے آپ کو علمی اعتبار سے لبریز کیا۔ اس عظیم الشان صحابی کو حضرت عمر نے قاضی بنا کر بھیجا کوفہ کا، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ جب کوفہ آئے، یہ کام کرتے رہے، علمی سرمایہ جو ان کے پاس تھا منتقل کرتے رہے، لوگوں کو حدیث رسول سناتے رہے، دین کی باتیں سکھاتے رہے، دین کی تعلیم دیتے رہے۔ اور جب حضرت علی کا دور خلافت آیا اور آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ جب منتقل کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کا استقبال کیا، اور جب استقبال فرمایا تو تنہا اور اکیلے استقبال نہیں کیا بلکہ 4000 لوگوں کو آپ نے ساتھ میں لیا اور حضرت علی کا استقبال کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود، تمہارے اس انداز سے میں خوش نہیں ہوں، میں کوئی دنیا دارانہ سوچ کا حامل نہیں ہوں جو 4000 بندوں کو لے کر آپ میرے استقبال کے لیے آ گئے۔ مولا کائنات کی سوچ آج کے نیتا اور لیڈروں کی طرح تو نہیں تھی کہ وہ خوش ہو جائے کہ استقبال کے لیے اتنے بندے جمع کیے، آپ کچھ جب ناراض سے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کوفہ کے عام لوگ نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے محدث ہیں، یہ بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہے، یہ محدث کے درجے پر فائز ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے تک میں نے دین کا جو کام کیا ہے اس کی نشانی یہ نظر آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، تو اس طریقے سے کوفہ علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔
نبی کے 1000 صحابہ، ان صحابہ میں بھی قریبی صحابہ نبی کے 300 بیعت رضوان والے، 70 اصحاب بدر، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت کس طریقے سے لبریز کیا تھا علمی اعتبار سے کوفہ کو، اور علم کی تڑپ بھی بڑی تھی اس دور میں۔ اب امام اعظم کے 80 سال کے بعد امام بخاری علم حدیث حاصل کرنے کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں بصرہ اور ملک شام 4 مرتبہ گیا، مصر 2 مرتبہ گیا، اور مختلف سفر میں نے کیے، لیکن کوفہ اور بغداد اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے بار گیا ہوں۔ یعنی جو شہر ہے امام اعظم کا، وہاں پر اتنے بار گیا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر میں حدیث کا سرمایہ نہیں تھا تو امام بخاری جیسا محدث وہاں لینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ امام بخاری نے بھی جو اخذ فیض کیا ہے اس میں سرزمین کوفہ کا بڑا حصہ ہے۔ اس کو راس الاسلام کہا گیا، اسلام کا سر کہا گیا، قبۃ الاسلام کہا گیا، اسلام کا جھنڈا کوفہ کو کہا گیا، اسلام کا گہوارہ کوفہ کو کہا گیا۔ وہاں امام اعظم کی ولادت ہوئی، اور اس شہر میں آپ پروان چڑھے، وہیں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم کے لیے آپ نے مختلف سفر بھی فرمائے، اور اوج ثریا پر پہنچے۔ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا آپ کے بارے میں کہ حضرت سلمان فارسی نبی کے روبرو تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث ہے کہ لو کان العلم علی الثریا، لو کان الدین کے بھی الفاظ ہے، لو کان العلم علی الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو ابناء فارس میں سے، فارس والوں میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیں گا۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے جس طریقے سے علم حاصل کیا اور پھر شریعت کے مسائل کو لوگوں کے لیے آسانی، جو سہولت آپ نے پیدا فرمائی ہے، آپ نے فقہ حنفی کو یوں ہی مرتب نہیں کیا ہے، بلکہ ایسا نہیں کیا کہ ایک رجسٹر لے کر بیٹھ گئے، کوئی مسئلہ آیا، 4 قرآن کی آیتیں نکال لی، 2 حدیثیں ادھر سے نکال لی، اس مسئلے کا حل بتا دیا اور ہو گیا۔ اور نہیں، اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ آپ تنہا وہ کام کرتے تھے تو اس کام کے لیے کافی تھے، لیکن یہ جو فقہ حنفی ہے، قانون اسلام ہے، اس کو تنہا آپ نے مرتب نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے آپ کے جو محفل ہوا کرتی تھی، جو مجلس ہوا کرتی تھی، اس میں تقریباً 1000 علماء اور فقہ موجود رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ زیر بحث آتا تو 1000 علماء و فقہ موجود ہوا کرتے، اور ان 1000 میں بھی 40 درجہ اجتہاد پر فائز تھے، مجتہد کے درجے پر فائز تھے۔ کوئی حدیث میں ماہر، کوئی تفسیر میں ماہر، کوئی علم کلام میں ماہر، کوئی فقہ میں ماہر، کوئی جو ہے تو زبان و بیان کے معاملے میں ماہر۔ ہر اعتبار سے ماہرین آپ کے اس محفل اور مجلس میں رہا کرتے، اور کسی مسئلے پر بحث چلتی تو باضابطہ کبھی کبھی یوں ہوتا کہ 2 3 مہینے بحث چلا کرتی، اور سب کے اتفاق رائے سے علماء، محدثین، مجتہدین، سب کے اتفاق رائے سے جب وہ مسئلہ اس کا حل نکل جاتا تو آپ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے کہتے، اکتب یا ابا یوسف، اے ابو یوسف اب اس مسئلے کو لکھ لو۔ تو اس طریقے سے آپ نے قانون اسلام کو ترتیب دی۔ ترتیب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحابہ اکرام دین اس ذات سے سیکھ رہے تھے جو دین لے کر اس دنیا میں آئی، پیغمبر اسلام سے۔ انہیں نہ کتابوں کی ضرورت تھی، نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، ان کے سینے خود علم کے سمندر تھے۔ لیکن بعد میں جب بہت سارے ممالک فتح ہوئے، اسلام کے دامن میں آئے، اور علمی جذبہ وہ نہیں رہا جو صحابہ اکرام میں تھا، تو دین بکھر نہ جائے، آپ نے جو ہے دین کے ایک ایک مسئلے کو کتابی شکل میں جو ہے مرتب فرمایا ہے، اور اس طریقے سے مرتب فرمایا ہے کہ
اتنے فقہا علماء کی موجودگی میں اسے مرتب کیا۔ اس لیے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اول من دون الشریعۃ ورتبہ ابوابا، کہ امام اعظم پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اس کو باب در باب جو ہے تو ترتیب دی۔ پہلے حدیث پڑھانے کا معمول تھا، لیکن اس کو کسی باب کے تحت میں حدیثیں جمع کر دینا یہ امام اعظم کا کارنامہ ہے۔ مسائل جمع کر دینا یہ امام اعظم کا کارنامہ ہے۔ یہ جو ابواب باندھے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع، خرید و فروخت کا بیان، اور اس کے تحت جو مسائل آتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی آتی ہیں، حدیث کے دلائل بھی آتے ہیں، صحابہ اکرام کے فیصلے بھی جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، یہ جو ترتیب دی ہے دنیا کو یہ امام اعظم نے دی ہے۔ حتیٰ کہ امام موفق مکی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام اعظم نے جو ہے تو اس طریقے سے شریعت کو مدون کیا ہے، اس کے بعد امام مالک نے جو ہے آپ کی پیروی فرمائی۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب بخاری شریف نہیں بلکہ موطا امام مالک، یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کی جو ترتیب جو ہے وہ بھی امام اعظم کے مسائل کی بنیاد پر ہے، یعنی جو ابواب باندھے گئے اور اس کے تحت میں جو حدیثیں لائی گئی ہے۔ تو حضرات یہ آپ کا کارنامہ ہے، اور اس کے لیے بڑی جافشانی آپ نے فرمائی ہے، قرآن پر اتنی گہری نگاہ کہ آئیے اب بات کو اختتام کی طرف میں لے کر آؤں۔ یہ تو امام اعظم کے فقہ کی بنیاد پر بات ابھی تک چل رہی تھی، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن سے جو گہرا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا رہا ہے، جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے نا، اس جگہ تقریباً 70,000 قرآن مجید آپ نے مکمل فرمائے۔ کتنے؟ ایک قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے رمضان میں، کتنا مشکل ہوتا ہے ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ 70,000 بار جو قرآن ایک جگہ بیٹھ کر پڑھے، اس کی قرآن پر کیسی گہری نگاہ ہوں گی، وہ بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا، قرآن کی باریکی کو، اس کی گہرائی اور گہرائی کو جان کر پڑھنے والی شخصیت، اور جس نے 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، اس میں نبی کے شہزادے، نبی کے نواسے امام باقر اور امام جعفر صادق بھی شامل ہے آپ کے اساتذہ میں۔ اور امام جعفر صادق سے جو علم آپ نے حاصل کیا، 2 سال علم حاصل کیا، لیکن اس پر اتنا فخر تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ میں نے سب سے علم تو حاصل کیا ہے، لیکن امام جعفر صادق کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی شاگرد کے 2 سال مجھے نہیں ملتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور امام جعفر صادق نے جب آپ کے اجتہاد کو، جب آپ کی فقہ کو اور آپ کے تدوین شریعت کے جذبے اور طریقہ کار کو جب دیکھا ہے، تو آپ کے بارے میں یہ فرمایا الا ھذا ادرکت آبائی، کہ اسی پر میں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اسی پر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کی شان یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بڑے پیار سے کسی بزرگ کو، سفید داڑھی والے بزرگ کو آپ چلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو خواب حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول چلا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابو حنیفہ امام اعظم اگر خود سے چلتے تو آپ کے گرنے یا غلطی کرنے کا اندیشہ تھا، لیکن خود نبی جسے چلائے پھر وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے یا غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ آج دنیا کے اکثر ممالک اسی کے تابع ہے، اسی کو قانون اسلام کا درجہ دے کر چل رہے ہیں حضرات۔ بلکہ جب امام حضرت مجدد الفسانی فرماتے کہ امام مہدی جب آئیں گے اور اسلامی حکومت ساری دنیا میں قائم ہوں گی، قانون جو ہوگا یہی فقہ حنفی کی شکل میں ہوگا۔ آج کا غیر مخلص ذہن
یہ کہتا ہے کہ خود ڈھونڈو قرآن سے مسئلے کا حل، خود ڈھونڈو حدیث سے. یہ اماموں کی تقلید کرنا بدعت ہے، یہ تقلید مت کرو. اس سے آپ نے کہہ دینا کہ تو قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسائل پر عمل کرتا ہے، میں ڈھونڈے ہوئے مسئلے پر عمل کر رہا ہوں. وہ مسئلہ جو امام اعظم نے ڈھونڈ کر دیا ہے، تو ابھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کر رہا ہے، لیکن میں ڈھونڈے ہوئے مسئلے پر عمل کر رہا ہوں. بڑی بخاری کی بات کرتے ہیں. امام بخاری نے یہ فرمایا. اب یہ کہتے ہیں نا تقلید جائز نہیں ہے. تقلید یعنی امام کے بادلیل قول کو بغیر دلیل کے مان لینا. سب کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں امام اعظم پر، انہوں نے سچ فرمایا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں یہ ہے، ترمذی شریف میں یہ ہے. اب ہر اہل حدیث کو تو عربی آتی نہیں، کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ بخاری میں یہ ہے، ترمذی میں یہ ہے؟ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے نواب وحید الزماں کی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے بخاری کا، ترمذی کا، اس کا، ابن ماجہ کا، اس میں سے کہہ رہا. تو اس سے پوچھئے کیا ثبوت ہے کہ تیرے امام نے ترجمہ صحیح کیا ہے؟ تو جس کو امام مان رہا ہے، کیا ثبوت ہے کہ تیرے امام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے؟ کہا انہیں بڑی زبان دانی حاصل ہے، زبان پر عبور حاصل ہے، میرا امام ترجمہ کرنے میں غلطی نہیں کرتا. تو کہا کہ تیرا امام جب ترجمہ کرنے میں غلطی نہیں کرتا ہے تو پھر ہمارے امام کے بارے میں بھی مان لے، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرتے ہیں. تو بھی تو کسی کی تقلید کر رہا ہے، تیرا بھی تو ٹکاؤ کسی پر ہے، اور وہ آج کا امام ہوں گا، لیکن امام اعظم وہ امام ہے کہ جن کو لوگوں نے امام اعظم فرمایا ہے. بلکہ امام اعظم کا جو لقب ہے نا، وہ مریدوں نے نہیں دیا امام اعظم کو. اکثر لقب کیا ہوتا ہے، مرید ہی دے دیتے ہیں، لیکن امام اعظم کا لقب آپ کے جو مخالف تھے پہلے انہوں نے دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث پہلے خلاف تھے امام اعظم کے. ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال تھا کہ قیاس سے کام لیتے ہیں، قرآن و حدیث کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے. لیکن جب امام اعظم کے مجلس میں شریک ہوئے اور قرآن و حدیث کا بہتا ہوا ایک دریا دیکھا امام اعظم سے، تو آپ پکار اٹھے، ھذا امام اعظم، یہ امام اعظم ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام اعظم کے وصال کے بعد امام اعظم کی قبر پر آتے ہیں اور امام اعظم سے یہ کہتے ہیں. میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ کو بتایا نا، جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی مسند کا حقدار کون ہے؟ آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، اس میں سے کس کو آپ اس قابل سمجھتے کہ آپ کی جگہ پر بیٹھ کر وہ دین لوگوں کو سکھائے؟ تو کہا میرے شاگردوں میں علقمہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اس مسند کی حقدار ہے. انہوں نے 20 سال تک دین پڑھایا، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے مسند کا حقدار کون ہے، کہا ابراہیم نخعی ہے جو میری مسند کے حقدار ہے میرے شاگردوں میں سے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی مسند کے حقدار کون ہے، کہا کہ حماد ہے جو میری اس مسند کے حقدار ہے. اور جب حضرت حماد زندگی کے آخری ایام میں آئے، ان سے پوچھا گیا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، اس مسند کا حقدار کون ہوگا، تو کہا میرے بعد کی بات پوچھ رہے ہو؟ زندگی میں ہی میرا دل بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ اپنی اس مسند پر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھا دو، وہ میری مسند کے حقدار ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر آئے اور کہا کہ سب گئے تو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے ہیں. اے ابو حنیفہ، اے امام اعظم، عبداللہ ابن مسعود گئے تو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے، علقمہ گئے تو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے، ابراہیم نخعی گئے تو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد حماد گئے، حضرت حماد تو اپنا جانشین چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن خدا کی قسم تم نے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا، کوئی تمہاری ہمسری نہیں کر سکا ہے. خلیفہ منصور نے آپ کو دشمنی کی بنیاد پر زہر دیا تھا، جیل ہی میں آپ کا وصال ہوا. 6 مرتبہ نماز جنازہ آپ کی پڑھی گئی.
پہلی مرتبہ ہی میں 50 لاکھ لوگ، 50,000 لوگ جو ہے تو آپ کی نماز جنازہ میں موجود تھے۔ بارہا پھر نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھی گئی، اور جب تدفین ہوئی تو 20 دن تک لوگ قبر پر آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ وہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ ابھی تو میں نے آپ کی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، آپ کے اخلاق و کردار کا ذکر باقی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، قدرت ایسے ہی نہیں نوازتی ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور امام اعظم تو امام اعظم ہی ہے۔ اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے امام کو۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہے۔ حضرات گرامی، آج فجر کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک، 30 سال تک عصر کے وضو سے امام اعظم نے دوسرے دن کی ظہر ادا فرمائی ہے۔ 20 سال تک اس طرح گزرے کہ بلا ناغہ روزہ جو ہے آپ رکھتے رہے، نفل روزے۔ 20 سال آپ کی زندگی کے گزرے، اور جس جگہ وصال فرمایا 70,000 قرآن مجید وہاں تلاوت فرمایا۔ رمضان میں 61 قرآن مجید آپ پڑھا کرتے، دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن۔ اس طریقے سے جو ہے رمضان میں 61 قرآن مجید کا معمول۔ تو حضرات گرامی، یہ آپ کی عبادت اور ریاضتوں کا معاملہ۔ اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے ہیں، تو امام اعظم کو وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ کوئی وضو کرتا تھا، کون سا گناہ کر کے وہ آ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک عرصے کے بعد امام اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ابو حنیفہ وہ نگاہ نہیں چاہتا ہے جو تیرے بندوں کے عیبوں پر مطلع ہوتی ہے، مولا یہ چھین لے، اور وہ نگاہ پھر چھین لی گئی۔ حضرات گرامی، تقوی و پرہیزگاری کا عالم، خوف و خشیت الہی کا یہ عالم، اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے 40 سال تک اس طریقے سے گزرے، اور رات کا جب آخری پہر آتا تو اپنی داڑھی مبارک پکڑتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے اور کہتے کہ مولا قیامت میں اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرات، تقوی و پرہیزگاری یہ کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، بارش کا پانی جمع ہوا تھا، کچھ مٹی اڑ کر کسی مجوسی کی دیوار پر پڑ گئی۔ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ مٹی جو ہے پیروں سے اڑ کر اس کی دیوار پر چلے گئی۔ دیوار مٹی کی تھی، کہا اسے کھرچتا ہوں، صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی گرے گی، جس کا حقدار میں نہیں ہوں، کہ میں بغیر اجازت یہ کام نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے دیوار پر رہنے دیتا ہوں تو دیوار پر عیب نظر آئے گا۔ سوچ رہے تھے کہ کروں تو کیا کروں، اتنے میں وہ مجوسی آ گیا، کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا یہ سوچ رہا ہوں کہ اس مٹی کو صاف کیسے کروں۔ کہا مٹی کو رہنے دیجئے، پہلے میرے دل کو صاف کریے، کلمہ پڑھائیے اور اسلام کے دامن میں لے کر آئیے۔ کوفہ میں ایک بکری گم ہو گئی، 14 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ نہ جانے کسی کسائی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ غلطی سے میرے کھانے میں آ جائے۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ قرآن فہمی، اللہ نے بڑا نوازا تھا امام اعظم کو۔ حضرات گرامی، اس موضوع پر تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی زیادہ سننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ کس مقام اور کس مرتبے کے حامل ہے، وہ کس شان کے حامل ہے۔ اور سنیوں کو اپنی قسمت پہ تو ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے بغیر مانگے ہی رسول دیا تو رسول اعظم دیا ہے، غوث دیا تو غوث اعظم دیا ہے، خواجہ دیا تو خواجہ اعظم دیا ہے، اور امام دیا تو امام اعظم دیا ہے۔ اللہ نے بغیر مانگے ہی سب کچھ اعظم دے دیا ہے ہمیں۔ تو حضرات گرامی، یہ مختصر احوال، واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود اس پر تحقیق کریں گے، قرآن کے قریب آئیں گے، حدیث مصطفیٰ کے قریب آئیں گے، وہی علمی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے جو امام اعظم کا رہا، جو ائمہ مجتہدین کا رہا، دین کی وہی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ اللہ سے یہی دعا ہے، بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ۔
عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ۔ وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشن لے کر چل رہے ہیں مولانا عمران صاحب، اس مشن کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ ابھی آپ نے مسجد اور خانقاہ کی تعمیر کا بھی کام الحمدللہ شروع کیا ہے۔ لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں، آپ ان کے دست و بازو بنیے اور ہر طریقے سے انہیں کامیاب کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔